احسن کھل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل سے. السلام علیکم جی رائے صاحب. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں رائے صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مزاج اچھے ہیں؟ ٹھیک چل رہی ہے اسمبلی سر؟ جی بہترین ماشاءاللہ. رمضان اور اسمبلی کا امتزاج کیسا ہے؟ بجٹ سیشن چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. بہترین ہے جی. ہم صبح تقریباً کو 10 بجے کے قریب سیشن شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر تک چلتا رہتا ہے. اس کے بعد بیچ میں نمازیں بھی، وقفہ بھی، سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. اسمبلی کے اندر بھی رمضان اثر کرتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی کرتا ہے. ماحول اچھا ہو جاتا ہے. اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. عمومی تو جو عام طور پہ تو خاصی گرما گرمی بحث مباحثہ وہ تو روٹین میٹر ہے جی، وہ چلتا رہتا ہے. لیکن رمضان کا تو پھر اپنا ہی ایک ہے نا جی، کہ تمام کیفیٹیریاز بند اور سارے اندر بیٹھ کے تو وہ گپ شپ والا ماحول بڑا اچھا ہو جاتا ہے. چونکہ نمازیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، روزے بھی اور سارا معاملات، بہت اچھا ماحول ہو جاتا ہے. بجٹ سیشن کیسا جا رہا ہے؟ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس موجودہ حالات میں جو ملک کی معاشی صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، بجٹ تو انہوں نے پچھلا جو ان کا تھا سارا معاملات، جو ہمارا یہ ٹینیور گزرا ہے 7-8 مہینے کا، 9 مہینے کا، اس کا وہ ضمنی بجٹ تھا، وہ انہوں نے پاس کروانا ہی کروانا تھا. تو میرے خیال میں بہت ہی بلنڈر ہی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. آنے والا وقت بڑا مشکل ہے. آپ مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، رمضان میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو یہ لوگ رمضان پیکیج انہوں نے دیا ہے، اس میں بڑی ریگولیٹریز آ رہی ہیں. جی ضرور آ رہی ہیں. اس میں ناقص آٹا ہے، ناقص گھی ہے، اس طرح کے کئی معاملات ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ 400 بندے کو بلا کے آپ 30 بندوں کو دیں گے تو پھر وہ ایک، میں کہتا ہوں تذلیل ہوگی. وہ ٹھیک تھا ایک احساس پروگرام کے وہ تو کہتے ہیں حوالے کہ یہ سب سے زیادہ شفافیت کے ساتھ اور عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی لوگ حکومتی بینچوں سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت شفاف انداز میں. نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں جی. میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ 400 بندوں کو بلاتے ہیں، ان میں سے 30 یا 50 ایپ کے ذریعے ان کو دیتے ہیں، تو وہ باقی 350 تو بددعائیں دیتے جاتے ہیں. وہ وہاں سے شفافیت کہاں آ گئی؟ پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر کبھی اتفاق ہو تو وہ آٹے کا تھیلا جو اس کو کھول کے تو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے. لیٹ سپوز اس کے اندر 10 کلو آٹا ہے تو اس میں 4 کلو شوگر ہے. اور گھی دیکھ لیں، وہ ناقص ہے، لوگ وہ وہاں سے اٹھا کے وہ دکانوں پہ بیچ رہے ہیں. تو اس طرح کا معاملات تو ہو رہے ہیں. بالکل ڈیپ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے نیگے بان پروجیکٹ کی، وہ جو چیزیں ہیں اور آپ تک پہنچی ہے جینوئن ویڈیو؟ جی میں نے خود دیکھی ہیں میں نے. یہی سے آپ کو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر لے لیتے ہیں. جی کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی جان، سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جب سینا میں گئے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے جب کلام ہوئے تو کہا موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، یہ پاک سرزمین ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پاک کر دیا ہوا ہے، اور میں نے سنا کہ آپ جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر سیکورٹی گارڈ ہے، انہوں نے بھی جوتے پہنے ہوتے ہیں. اور ایک کوئی حدیث میں سن رہا تھا جس میں کہتے ہیں کہ نئے جوتے جب آتے تھے تو وہ پہن کے نماز پڑھتے تھے. یہ بھی یعنی ثابت ہے. تو اس کا سوال جواب کوئی؟ آپ کا سوال ہے کہ نماز جو ہے وہ جوتے، نئے جوتے، میرا خیال نفل والا ہے یہ کوئی معاملہ. مفتی صاحب اس پہ ذرا بتائیے گا پلیز. یہ دیکھیں جہاں تک اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات انہوں نے کہا جی کہ وہ جب پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے جوتے اتار کے. اچھا یہ والا ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی وادی کے اندر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ. وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اور یہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو پھر قطع نظر اس کے کہ ہماری عقل وہاں پر کیا کہتی ہے. دیکھیں نا، شیطان نے عقل کو ہی رکھا تھا نا درمیان میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. عقل کو درمیان میں لے آیا تو اس کی تمام عبادتیں رد ہو گئیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حکم فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جناب. اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو فی الفور حکم پر عمل کرنے والا ہو. تو آپ نے فی الفور اپنی نالین کو اتار دیا. تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو پھر عقل چھوڑ دو، کیوں آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے، بس عمل کرنا ہے. تو یہ ایک پہلا پوائنٹ تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے حوالے سے خانہ کعبہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جو شرطے ان کو کہتے ہیں، وہ جو حفاظت کر رہے ہوتے ہیں حفاظت پر مامور کعبہ کے اندر، تو وہ انہوں نے شوز پہنے ہوتے ہیں.
تو میں نے اس بارے میں وہاں پر جا کے تحقیق بھی کی، ان سے پوچھا بھی کہ یہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے آگے سے پھر جواب دیا کہ ہمارے جو یہ جوتے ہوتے ہیں یہ فقط اسی ایریے کے اندر ہوتے ہیں، اس سے باہر ہم ان کو نہیں لے کے جاتے۔ تو جب کوئی چیز بالکل پاک اور صاف ہو تو اس کو پہن کر اگر کوئی، یعنی بالکل نئے جوتے تھے، ان کو بالکل نجاست نہیں لگی تھی، استعمال نہیں کیے ہوئے تھے، تو ان کو پہن کر اگر کوئی وہاں پر چلا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ گناہگار نہیں ہوگا، جبکہ اہانت کا پہلو نہ ہو۔ اصل چیز ہے کہ وہاں پر بطور توہین کوئی جوتا نہیں پہنتا۔ تو پاؤں کی حفاظت کے لیے آپ اگر موزے پہنتے ہیں تو وہ بھی تو چمڑے کے بنے ہوئے ہیں نا، تو وہ بھی تو ایک میٹیریل ہے نا۔ چمڑے کے موزے پہن کر کوئی بندہ اگر خانہ کعبہ میں چلا جائے تو ہم کہتے ہیں جی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بالکل نئے جوتے ہوں جن کو ان ٹچ ہوں، بالکل پیکنگ میں ہوں، تو وہ اگر وہاں پر پہن کے کوئی بامر مجبوری پھرتا ہے تو اس کو امید کرتے ہیں گناہگار نہیں ہوگا، شرعی طور پہ اس کو اجازت ہے۔ جہاں تک بات ہے بطور اہانت اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر سخت قسم کا گناہگار ہے، پھر اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی نماز کی حالت میں کوئی اس کو عذر بن جاتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے، جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور جوتے پاک اور صاف ہوں، پاک بھی ہوں صاف بھی ہوں، تو پھر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ گناہگار نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بھی اس میں بھی حقیقت ہے کہ اگر آپ نئے جوتے لے کر آئے ہیں تو آپ اس جوتے پہن کر نفل 2 پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ایسی نیت کے ساتھ کسی نے پڑھے تو ہو جائیں گی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، نفل بھی ہو جائے گی۔ شکرانے کے طور پر پڑھتا ہے کہ مولا کریم مجھے یہ نئی چیز ملی۔ آج کل تو اگر جوتوں کا حساب لگائے تو وہ تو بڑے بڑے مہنگے ہیں، کوئی آج تو سستا جوتا جو ہے وہ کوئی اتنا نہیں ملتا، تو بہت مہنگے شوز ملتے ہیں۔ تو اگر ایسی نیت تھی، کسی کو بڑا شوق تھا کوئی بڑی برانڈ کے کوئی شوز پہننے کا، تو بڑی محنت کی کمائی سے وہ لے کے آیا، تو اس نے کہا کہ میں ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں کہ مولا کریم یہ میرے لیے بڑی اعلیٰ چیز ہے، تو میں ان کو تیری بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہوں۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر کسی نے نفل پڑھ لیے، اور شرط یہ ہے کہ اہانت والا پہلو نہ ہو، تو یقیناً امید کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ثواب بھی پائے گا۔ میں ایک اور واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ پھر جو علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، یہ جو نماز جنازہ کی ادائیگی ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوتوں کے سمیت ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پاؤں رکھ لیتے ہیں جوتوں کے اوپر، نکال کر جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ جوتے اتار کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو دیکھیں نماز جنازہ کے اندر تو وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جو ایک عام نماز کے اندر۔ عام نماز میں آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، تو نماز جنازہ میں تو صرف قیام ہے، وہاں پر صرف صفیں سیدھی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر نجاست لگی ہے یا زمین کے اوپر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، کوئی اس طرح کی کنکر پڑی ہوئی ہے، آپ پاؤں ویسے رکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو جوتے اگر آپ کے بالکل صاف ہیں تو آپ نے جوتے پہن کے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے جوتے پاک ہونے چاہیے، اور بعض لوگ اتار کے تو اوپر رکھ لیتے ہیں، یہ تو ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ یا تو ان کو اتار کے پیچھے رکھ لیں یا پھر آپ انہی کے ساتھ نماز ادا کر لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہاں پر میں جو ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، کالر لے لیں مفتی صاحب، جی لے لیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں، فرمائیے۔ سر میں ندیم بات کر رہا ہوں سر، ساہیوال سے۔ جی ندیم صاحب بولیں۔ سر میں نے سر نا کہا بیٹھنا سر، جو مسجد کے حدود میں واش روم ہے سر وہ حدود سے باہر ہیں تھوڑے سے بھی بازار میں، میں ادھر اتکا بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں سر؟ وہ شرعی کا ٹھیک ہے۔ مسجد کے جو بیت الخلاء ہیں وہ حدود سے ذرا باہر ہیں تو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے؟ باہر ہی ہونے چاہیے، مسجد کے بالکل اندر تو ان کا دروازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے جو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے نا کہ گھروں کے اندر یہ اٹیچ بات اور مساجد کے بھی بالکل ساتھ ہی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ قضائے حاجت کے لیے کسی بھی مجبوری کے تحت معتکف کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر جب تک اس کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، چاہے وہ کھانا کھانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ واش روم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ وضو کرنے کے حوالے سے ہو، تو اتنی دیر کے لیے جائے، لیکن وہاں پر کلام نہ کرے کسی سے، تاکہ اس کا جتنا ممکن ہو وقت اللہ کی یاد میں اور ایک مخصوص جگہ پر گزرے۔ اور حاجت شدیدہ جب بن گئی تو واش روم میں بھی جا سکتا ہے، بھلے سے وہ مسجد سے کوئی 2 ایکڑ کے فاصلے پر کیوں نہ ہو۔ تو اگر واش روم اتنی دور ہیں تو قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رائے صاحب، بات ہم کر رہے تھے نگہ باندھ پیکیج کے حوالے سے، اور آپ نے کہا اس میں جو حکومت دعویٰ کرتی ہے حقائق اس کے برعکس ہیں۔ جی بالکل، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں۔
برعکس ہیں اس کے. بالکل اب تو آپ نے کہا کہ مسائل آنے والے دنوں میں زیادہ ہیں, مشکلات پاکستان کے لوگوں کے لیے زیادہ ہیں, حل کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں ہم, کہ کام ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں, اور سیاسی قیادت کیا واقعی سنجیدگی سے ان پر کام کر رہی ہے کہ یہ جو عام آدمی ہے اس کے بھی مسائل حل کرنے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہمارے لیے نا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں. ہم کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا رہے, ہم کوئی اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ڈال رہے جہاں پہ ہم ایک تھنک ٹینکس کے حوالے سے کوئی لوگوں کو بٹھائیں کہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں. وہ لوگ بناتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا کوئی چیزیں ہوں, لیکن ہم نے تو ہر چیز, وہ کہتے ہیں نا چمن اجاڑ کے, تو پھر اب ہم کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ کام. بلیو کریں کہ آج جو انہوں نے ضمنی بجٹ پیش کیا وہاں اس پہ بحث ہو رہی تھی تو شرم محسوس ہو رہی تھی کہ 10 ارب روپیہ انہوں نے پولیس کو دیا, اور پولیس کو کس مد میں دیا ہے اس میں کوئی ایسی مطلب وضاحت ہی نہیں ہے. پورے ایک پیج پہ وہ سارا کر دیا جی, وہ پچھلا سارا گند جو ہے وہ اس کو صاف کر رہے ہیں. تو جب اس طرح سے آپ بلنڈر کریں گے, اس طرح سے آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے ڈیلی بیسس پہ, تو پھر اچھائی دیکھیں آگے جو میرے خیال میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر اوپر کی طرف جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریلیف کہیں پہ ملے گا. اگر ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں ایک تھیلے پہ اگر آپ نے پوری مشینری جو ہے اس کو آپ نے جیم کر دیا, پٹواری سے لے کے ڈی سی تک, وہ تمام وہ لوگ جو ہے وہ صرف آٹا تقسیم کرنے پہ لگا دیا آپ نے. تو اس طرح کی جب آپ صرف ایک ایکسرسائز تھی کہ وہ آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگانی ہے, اگر وہ نہ بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا, لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں. پچھلے 18 مہینے کے آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف گورنمنٹ میں انہوں نے لائنوں میں لگا کے لوگوں کو آٹا دیا, وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی کیجولیٹیز ہو گئیں, کتنے لوگ مر گئے. اور اب انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے یہ کیا کہ مسجد میں لیٹس سپوز کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ سمپلی کرتے کیا کہ مسجد میں اعلان کرواتے ہیں پٹواری صاحب, تو جتنے لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے غریب لوگوں نے آٹا لینے آنا ہے, وہ ان کو کیا پتا کہ ہمارا لسٹوں میں نام ہے نہیں ہے, وہ تقریباً آلموسٹ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب ایپ کے ذریعے وہ سارے اس کو وہ کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ, تو میرے خیال میں میکسیمم 30 سے 50 لوگوں کا وہ آٹا کا تھیلا نکلتا ہے. باقی 4 سے 5 گھنٹے لوگ انتظار کر کے جب وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو بلیو کریں کہ گالیاں اور بد دعائیں اور وہ ساری چیزیں دیتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ چیز تذلیل نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو, کسی بندے کو کہ آپ نے, وہ اسلام میں ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, تو وہ والی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کا آپ 400-500 بندے کو آپ نے اکٹھا کر دیا, پھر ان میں سے 30 کو آپ دے رہے ہیں, باقی ذلیل ہو رہے ہیں اور لائنوں میں لگا لیا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے جو ہے پروز بھی تو کونس بھی ہیں, اگر کچھ لوگوں کو مل رہا ہے تو اسی جانب, کچھ لوگوں کو آن دا سیم سائڈ کچھ لوگوں کو مل رہا ہے اور کچھ لوگ دیکھیں, آپ نے پوری آپ اس سسٹم کو دیکھیں نا, آپ نے پورے کا پورا سسٹم اس کے اندر انوالو کر لیا. اب سارے کام رکے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا, ایک صرف آٹا تقسیم کرنے پہ پوری مشینری آپ نے لگا دی. پورا صوبہ جو ہے, صوبے کی انتظامیہ جو ہے وہ صوبے کی انتظامیہ جو ہے وہ آپ نے آٹا تقسیم کرنے پہ لگا دی. دیکھیں اتنے پیسے اگر آپ نے وہ اس میں جتنا آپ نے ایکسپینڈیچر اس میں ڈال دیا ہے, جتنے آپ نے ظاہری بات ہے, وہ جب ڈی سی جا رہا ہے, جب اے سی جا رہا ہے, جب پٹواری جا رہا ہے, تو سارے لوگ جب ساری مشینری اس کو موو کر رہے ہیں آپ اس آٹے کے پیچھے, تو لامالا ٹرک لے کے جا رہا ہے, وہ اس کا بھی ہے, وہ آپ نے جو اوپر تھیلا ڈالا اس کا خرچہ بھی ڈالا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو اگر آپ نے اس کا کیلکولیشن کریں تو وہی بات اچھی تھی کہ احساس پروگرام پہلے آلریڈی تھا, اس چیزیں پوائنٹ آؤٹ تھیں. کسی غریب کی آپ کو مدد کرنی ہے تو آپ اس میں اس احساس پروگرام میں ڈالتے, لوگوں کے اکاؤنٹس میں جاتی. صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ مریم بی بی اور میاں صاحب آ گئے ہیں, ان کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے. تو یہ باتیں اب میرے خیال میں اگر چھوڑ دیں تو اس ملک کے لیے اچھا ہوگا, اس قوم کے لیے اچھا ہوگا, اور ہم ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں گے. جو یہ نمود و نمائش, یہ ساری چیزیں پتہ نہیں. ایسن صاحب آپ بتائیے, آپ کے بین میں کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چینجز پالیسیز آنی چاہیے؟ کالر آئے ہیں, کالر کے بعد آپ جا دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی احسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. بیسیکلی میرا کوشچن پینل کے اوپر جو ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پولیٹیشین بھی جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرا کوشچن ان سے یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل سین ہے, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, وہ اتنا لمیٹڈ کیوں سوچتے ہیں؟ وہ صرف پاکستان کے ایوانوں سے علاوہ
ان کی پالیٹکس جو ہے وہ آگے کیوں نہیں بات کرتی, ہم کیوں نہیں گلوبل شارٹس جو ہیں وہ کال کرتے, ہم کیوں نہیں بڑے جو گلوبل پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے. بہت شکریہ آپ کا جی. رائے صاحب, یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے اسی سے ملتا ہوا سوال ہے کہ پاکستان کا جو سیاستدان ہے وہ صرف اپنی اسمبلی کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنا ٹینیور دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک جو بڑے ویژن پہ کام کرنا تو وہ کیوں نہیں دکھائی دیکھیے دیتا؟ جی, میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں میری سپیچ تھی تو میں نے سب سے, میرا خیال پہلا بندہ میں ہوں گا جس نے فلسطین پہ بات کی ہے, فلسطین کے اندر اس ظلم پہ بات کی جو وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے. اور بلیو کریں کہ میں نے وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سی ایم صاحبہ جب اپنی پہلی سپیچ کر رہی تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلی سپیچ کے اندر جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ آپ بلیو کریں کہ اب رہنے کے لیے تو کیا وہاں پہ کھانے اور پینے کی چیزیں بھی ناپید ہو گئی ہیں, باقاعدہ سے نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ٹوٹلی, یہ کوئی بندہ کہے کہ ہم صرف اسمبلی کی حد تک وہ بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے. ہم نے تو ہمیشہ, پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے یہ بات انٹرنیشنل لیول پہ کی ہے, مسلمانوں کی بات کی. آپ فلسطین میں جا کے کسی سے پوچھ لیں, انٹرنیشنل لیول پہ کسی سے جا کے پوچھ لیں تو ایک ہی نام گونجے گا اور ایک ہی لیڈر جو ہے وہ امت مسلمان کا ہوگا جس کا نام عمران خان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو نکل کے سوچ رہے ہیں, ہم نے تو پری پلانڈ ہر چیز کر کے رکھی ہوئی تھی. ہم تو اسٹوڈنٹ کارڈ دینے جا رہے تھے, ہم تو ہیلتھ کارڈ دیا ہم نے, ہم تو کسان کارڈ دینے جا رہے تھے, مزدور کارڈ دینے جا رہے تھے. ہم نے تو پوری طریقے سے لوگوں کو ہر چیز کو فکس کیا ہوا تھا. تو یہ دیکھ لیں 18 مہینے کی کارکردگی, بھائی کو پتہ ہوگا, وہ انہوں نے دیکھی ہوگی. اب یہ جو 1 سال کی کارکردگی, 9-10 مہینے کی کارکردگی, یہ بھی دیکھ لیں. تو جو ملک کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ 3-4 مہینے کے بعد بلیو کریں کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے گا. بجلی کے بل آ رہے ہیں, آگے مہنگائی آ رہی ہے, پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. یہ چولہا جو ہے وہ چلانا اور گھر چلانا, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا.